میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بعض کا تو ترس آتا ہے, کہتا ہے میرا پتھری ہے, مجھے بلڈ پریشر ہے, مجھے بائی پاس ہوا ہے, مجھے ہائی پوٹینسی ہے. کوئی بیماری ہے جو اقتدار سے اترنے کے بعد ان میں نہیں پڑ جاتی؟ کوئی جرت سے جیل کاٹتے ہیں لوگ یار. لوگوں نے جیلوں سے جنازے نکلے ہیں لوگوں کے. سیاسی بیمار وزیر اعظم اور ان کے 2 درجن ترجمان کا وہ سیاسی بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی تھا وہ کل عدالت میں ثابت ہوا اور عدالت میں دفن ہوا. نواز شریف صاحب نے کسی ٹریٹمنٹ سے انکار نہیں کیا تھا اور نواز شریف صاحب نے کسی وقت بھی لندن جانے کا اس پہ اصرار یا لندن جانے کو نہیں کہا گیا تھا. جو پاکستان مسلم لیگ نون اور سیاسی جماعتوں کا بیانیہ تھا کہ نیب حکومت گٹھ جوڑ, اس کو تقویت ملی, وہ ثابت ہوا. اگر وہ مستقل بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی ہے. وہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کریں اور پھر دیکھ لیتے ہیں. پلی بارگین کا ایک پورا قانون موجود ہے. ہر کارروائی کے اوپر فواد چودھری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو چیئرمین نیب جو ہیں وہ وضاحت دیں کہ کیا فواد چودھری صاحب ان کے ترجمان ہیں, اور اگر ہیں تو ان کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دینا چاہیے. یہ نواز شریف خاندان وہ کرتا جو کہتا ہے. یہ اندر سے کچھ ہیں, اوپر سے کچھ ہیں, باہر سے کچھ ہیں. بتائیں عوام کو کہ آپ کی کارکردگی ابھی بھی صرف نواز اور شہباز کے نام کے اوپر سیاست ہے, کیونکہ کارکردگی کرنا آپ کو آتا نہیں ہے. سمندری ذخائر سے تیل نکلنا ہو, تیل تو پتہ نہیں کب نکلے گا, لیکن موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی پالیسی عوام, غریب عوام کا تیل ضرور نکل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ کچھ چیزیں آپ سن رہے تھے. حکومت کی اور اپوزیشن کی تکرار جو ہے وہ جاری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آج وزیر اعظم پاکستان نے غربت مٹاؤ پروگرام جو ہے وہ اس کا اعلان کیا ہے. یہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اس کے بعد پی ایم ایل این کے دور میں بھی یہ کنٹینیو رہا. آج عمران خان صاحب نے اس میں کچھ نئی چیزیں متعارف کروائی ہیں, لیکن اس میں وہ بھولے نہیں دوبارہ سے مرغیوں کا, انڈوں کا, اور اب اس مرتبہ بکریوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور بیجوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے. تو ان کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے غربت کنٹرول ہوگی اور بہتر ہو جائے گی, لیکن جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے اعداد و شمار کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایون حکومت کے زیر انتظام کام کرنے والا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ بھی اپنے اعداد و شمار میں کچھ اور کہہ رہا ہے. پاکستان میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے براہ راست عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑ رہا ہے. ایک طرف وزیر اعظم عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف ان کے وزراء اور ان کے زیر اثر کام کرنے والے ادارے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ایک نئی خوشخبری سنائی ہے. عمر ایوب صاحب نے, وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے مزید اضافہ کیا جائے گا. یہ فی یونٹ کا اضافہ ہے 2 روپے کا, اور یہ 200 ارب جو بوجھ اب صارفین پر پڑے گا یہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ڈالا جائے گا, اور 200 ارب روپے کا یہ بوجھ ہے اور یہ اب صارفین پہ پڑے گا. دوسرا جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کہا گیا تھا کہ وہ واپس کیے جائیں گے, پیسے جو اضافی لیے گئے ہیں 93% صارفین سے واپس کیے جائیں گے. اس بات کو اب اس مرتبہ منحرف ہو گئے اس بات سے وفاقی وزیر جو گیس کے وزیر ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کچھ اس طرح سے نہیں ہوگا. وہ منحرف ہو گئے وزیر اعظم پاکستان کے اس سٹیٹمنٹ سے. تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی ٹرین چل رہی ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا علاج چل رہا ہے, جبکہ اپوزیشن نے جو اے پی سی تمام پارٹیز کی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کو جمع کر رہی تھی حکومت کہ وہاں پہ ایک اجلاس ہوگا اور اس میں ان کیمرہ اجلاس ہوگا اور اس کے اندر بات ہوگی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, اس کا بائیکاٹ کر دیا اپوزیشن نے.
یہ بھی حکومت کے لیے اس وقت ایک بری خبر ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں عرض کرواتا ہوں, اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, مائدہ حمید صاحبہ PMLN سے, سیدہ شہلہ رضا صاحبہ صوبائی وزیر ہیں سندھ اسمبلی کی, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے. سب سے پہلے مائدہ حمید صاحبہ, دنیا بھر میں ایک ٹیسٹڈ ماڈل ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مرغیاں, انڈے, بکریاں, بیج اور ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے, تو آپ ہمیشہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن آج پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ وہی چیزیں دہرائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پہلے ان سے یہ تو پوچھیں کہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اس سے عوام پہ کیا اثر ہوگا اور عوام کس طرح پس رہی ہے, اور جو پیسے ودرا کریں گے بینک سے اس پہ بھی 600 روپیہ ٹیکس لگا دیا ہے, تو اس طرح کس طرح عوام جو ہے وہ زندگی گزارے گی؟ آپ تو عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں. تو مرغیاں انڈے سے انڈوں سے وہ تو آپ کا احتجاج ہے, چلے مرغیاں وہ واپس ہو گیا. چلے شکر ہے. مرغیاں اور انڈوں سے حکومتیں نہیں چلتی, پالیسیز سے حکومتیں چلتی ہیں, نہ یو ٹرن سے حکومتیں چلتی ہیں. اور ان کے جو وزراء ہیں سوائے جو ہے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا اور تانے کسنے کے علاوہ انہوں نے اپنی وزارتوں میں مجھے بتا دیں کون سی کارکردگی دکھائی ہے, کون سا انہوں نے کوئی نیا کام کر کے دکھایا ہے. اب 10 میں تقریباً سال ہونے والا ہے, نیا بجٹ آنے والا ہے, تو نئے بجٹ میں یہی خوشخبری دیں گے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھائی جا رہی ہے اور بجلی جو ہے وہ اویلیبل بھی نہیں ہونی. جی اب صداقت بھائی صاحب, اب بنیاد مہنگائی جو ہے وہ ہے بجلی کی وجہ سے, وہ ہے گیس کی قیمتوں کی وجہ سے, وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں عالمی منڈی کے مقابلے میں پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں جن پہ آپ پرانی جماعتوں پہ تنقید کرتے تھے, آج آپ کی حکومت ہے. سر مرغیاں, انڈے, بکریاں, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن سر ان کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا. آپ کو بیسک ایشوز کی طرف آنا پڑے گا. اب پرائم منسٹر کا مرغیوں والی خوشخبری, اس کو ہم صحیح مانیں, یا جو آپ کے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکلنے والی ہیں, وہ روزانہ آگے خوشخبری دیتے ہیں کہ قیمتیں اور بڑھنے والی ہیں, ہم کس کی بات مانیں سر؟ عمران صاحب بہت شکریہ. عمران صاحب جو فیکٹس موجود ہیں پاکستان کے, جو ہمیں ملا ہے, یہ جو آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اور PMLN والے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 10 کروڑ پاکستانیوں کو غربت کی نکیر سے نیچے کر دیا. 10 کروڑ ہم نے جو انہیرٹ کیا ہے وہ 40% آبادی ہماری دال روٹی 3 ٹائم کے کھانے 2 ٹائم کے کھانے سے مجبور ہے. لہٰذا اس کا ہمیں احساس ہے, اور یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ غربت مٹاؤ, پاورٹی ایلیویشن کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے تمام وہ منصوبے آج پاکستان میں امپلیمنٹ ہو گئے. نمبر 1. دوسری بات بالکل صحیح ہے کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہوئی ہے. آپ دعائیں دیں اسحاق ڈار صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو. غریب آدمی کو 30,000 بل بھیج دیں گے, اب وہ کتنی مرغیاں بیچے گا تو 30,000 روپے اکٹھے کرے گا؟ سر مجھے یہ بتائیں آپ. ذرا میں عمران صاحب اگر میں یہ بل والی بات کر لوں, آپ دعائیں دیں ان سابقہ حکومتوں کو کہ آپ کا 1500 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے. عمران, سرکولر ڈیٹ کا مطلب کیا ہے کہ بجلی ہم مہنگی بناتے ہیں اور سستی بیچتے ہیں, یہ خسارہ ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب نے اس قوم کو عذاب میں ڈالا, مہنگی بجلی کے منصوبے دیے اور سستی بیچتے رہے, اور یہ جو خسارہ ہے عمران صاحب بجلی کا, یہ غریب قوم ٹیکسوں سے پے کرتی ہے, اس کا بھی بہت جب آپ کو حکومت ملی تھی تو 1100 ارب آپ کہتے تھے سرکولر ڈیٹ, اب آپ 1500 کہہ رہے ہیں, تو میں وہی 1500 ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں, 400 اپنا اپنے کھاتے میں رکھیں آپ. نہیں تو وہ ہم نے معاہدہ تو کوئی نہیں کیا نا عمران, آپ سمجھے نا, ہم تو صرف آگے چل رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں. معاہدے تو میاں صاحب نے بھی نہیں کیے تھے, ان سے پہلے کے ہوئے تھے معاہدے, تو میاں صاحب سے بھی پہلے کے ہوئے تھے. جی یہ بجلی کے معاہدے, ساری مہنگی بجلی کے معاہدے ہوئے, اور انہوں نے وہ سارا سبسیڈائز رکھا, یہ ادھار لے کے قرضے لے کے آج 1800 ارب روپیہ ہم ان دونوں حکومتوں کے قرضوں کا سود کا دیتے ہیں. لہٰذا ہم ایک ہی طریقہ ہے, یا تو بجلی کا خرچہ بجلی والے دیں یا بجلی کا خرچہ پوری قوم دے. اس سے پہلے بجلی کا خرچہ پوری قوم دیتی تھی, اس لیے 10 کروڑ لوگ غربت میں عمران صاحب جن کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, تو وہ ان کی بات ہے. تیسری بات یہ کہ 25,000 روپے پہ آج ٹیکس لگ گیا. میرے بھائی وہ نان فائلر ہے, اگر آپ فائلر ہیں, آپ ٹیکس پیئر ہیں, آپ کے 25,000 پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لہٰذا ہم تو وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس قوم کو جو ظلم میں ڈالا
मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने कर्जे ले लेके और उस कर्जों को चलें, जो जालिम है उनसे पूछते हैं, मायदा अमीन साहब, ये आपका किया हुआ जुल्म है और उनको अभी तक होते आ रहे हैं, जो आपने हालात छोड़े हैं, हुकूमत अब तक उनसे नहीं निकल पा रही, इतना बुरा आप मुल्क की ऐसी सूरत हाल में आप छोड़ के गया। इमरान दिमागी तौर पे वो अपोजिशन की हुकूमत कर रहे हैं, आपको रियलाइज नहीं होता, उनके अगर इदारों के ऊपर तवज्जो होती तो ये हालात अब देखने पड़ते। 1 साल हो गया है, कोई बता दें कि कौन सी बिजली कहाँ से आएगी, कोई कीमतें कम करेंगे, अवाम को जो कंटेनर पे खड़े होकर जो वादे करते रहे थे वो सारा तो बम अवाम पे गिरा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं मियां नवाज शरीफ, सेहत की बात हो तो मियां नवाज शरीफ, आपको मियां नवाज शरीफ इतना ज्यादा याद आ रहे हैं तो आप मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मियां नवाज शरीफ ने तो जब हुकूमत संभाली थी उस वक्त तो 8 मेरी बात सुने भाई, आप मुझे इंटरप्ट ना करें, यहाँ आप बात कर लें या चीखने से तो अवाम जो है वो सेटिस्फाई होने नहीं लगी। अवाम को सीधा सीधा आप बताएं कि बिजली आप फराम करेंगे, किस कीमतों पे फराम करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन नैब पे है, आपकी कंसंट्रेशन जो है अपोजिशन को गालियां देने पे है, आपकी कंसंट्रेशन ये है ताने कसने पे है। आप कोई एक पॉलिसी बता दें, आपका कोई एक वजीर बता दे कि उसने कोई रेलवे में काम किया हो, आपका कोई मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बता दे उसने कोई जो है बीबीसी बना दिया हो पीटीवी को, आप कोई अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी बता दें, वो तो आपके पास है नहीं। आप कर क्या सकते हैं? आप यही कह सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मैं आपको सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली थी तो 8-9 घंटे बिजली जो है लोड शेडिंग होती थी और फिर 0 लोड शेडिंग पे गए थे, और जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, सबसे लोएस्ट थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। तो आप मुझे बता दें कि जब आपने हुकूमत संभाली है और 8 महीने 9 महीने गुजर गए हैं, आप सवाए मियां नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत करने के अलावा क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुझे 2 मंसूबे बता दें। देखें ना सदाकत साहब, ये तो बात इनकी ठीक है। देखें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब फर्ज कर लेते हैं कि वो बहुत बुरी सूरत हाल में यहां छोड़ के गए थे, तो आपने उसको डाउन था, आप उससे ऊपर जा रहे हैं। चले, जितना बुरा वो छोड़ गए उससे आप कुछ बेहतर तो करते ना, वो जितना बुरा छोड़ गए आप उससे और बुरा करते जा रहे हैं, और बुरा करते जा रहे हैं। हर आदमी कह रहा है महंगाई ज्यादा हो गई है, हर आदमी कह रहा है चीजें कीमतों से बाहर हो रही हैं, हर आदमी कह रहा है कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। इमरान साहब, आप बात समझें, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ याद आ जाएंगे। आमदनी है, अच्छा जरा सुन लेना, आप मेरी सुन ले। इमरान, जो पाकिस्तान की जो आमदनी है वो 4000 अरब रुपया है। याद ना करते ना तो और अपना काम करते तो शायद आप लोग कहीं पहुंच चुके होते अभी तक। आप अच्छा, अब मैं बात कर लूं, आपने बात 3 दफा रिपीट की है, 3 दफा रिपीट किया, आपको बहुत अच्छे लगते हैं आपके कायद, आप सुने, लेकिन हमें अपनी बात करने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी उसको तो बताना है ना। अच्छा, मुझे बात तो करने देना। हमने लोगों को क्या इमरान 4000 अरब, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ इमरान कि मुझे बोलने देंगी तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। लोड शेडिंग के लिए क्यों नहीं किया उन्होंने? आज एक मिनट मैं मायदा देखें, अब आपने मेरे से पूछा है, मेरे से आपने पूछा है, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया है। एक मिनट उमर अयूब साहब ने क्या किया, उनकी आज की खबर है। दोनों बैठे उमर अयूब साहब ने कहा जी कि 2 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत मजीद मैं बढ़ा रहा हूं, और उन्होंने कहा कि ये 200 अरब रुपए का जो बोझ है शिशमाही एडजस्टमेंट की मद में वो सार्फिन पे अब मुंतकिल किया जाएगा। ये उमर अयूब साहब ने कहा और ये मेरे हाथ में खबर है, आपने पूछा मैंने बता दिया। जी सदाकत भाई साहब। हाँ, अब मैं बोलूं जी? मैं यही पूछना चाह रही। जी मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, मैं बताना ये चाह रहा हूं इमरान साहब कि जो मैं नवाज शरीफ साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, हमें बिल्कुल वो याद नहीं आ रहे, आपको याद आ रहे हैं, आप उन्हें याद करें। हमें तो उनकी की हुई कारस्तानियां याद आ रही हैं। 4000 अरब रुपया टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स से, अपने लीडर को टैक्स से रेवेन्यू है। नवाज शरीफ साहब करने के लिए सिर्फ ताने कसते हैं बस। देखे ना, ये ज्यादती है इमरान, ये मुझे बात नहीं करने दे रही। 4000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन है, 1800 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के कर्जों का सूद है। सुनना नहीं चाह रही आप, कर रहे हैं और अंडे सुनना नहीं चाह रही आप। कह रहे हैं गुजारा करें और अंडे
करने अच्छा चले गैस के बिल आएंगे। इमरान साहब ये ज्यादती है। आपको मायदा बोलने दिया ये था, यही बात आपको 5 दफा interrupt रिपीट किया था, मेरे करके ख्याल तुम में मेरी बात नहीं कर रही हैं। अब अब्बासी साहब को बात करने दें, लेकिन अब्बासी साहब आप बात करें, अब आपको इंटरप्ट कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि 260 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेथ है वो आपकी हुकूमत आने के बाद से लेके जनवरी तक का है। ये अभी मैंने 2 महीने एंड वाले नहीं डाले, लेकिन 260 अरब जनवरी तक के आपके अपने खाते के हैं, वो पीएमएलएन के नहीं है। सर आगे बढ़िए। मैं मान रहा हूं ना इमरान साहब, एक कारोबार आपके हवाले होता है, पीछे जा रहे हैं, आप उसको आगे 260 बढ़ने मायदा अरब प्लीज बात रुपए करने का, दें आप। जी ये इनको तो चुप तो कराए ना जी। जी आप बात करें। एक कारोबार आपको एक नाअहल नालायक हुकूमत हवाले करती है जिसका 6 महीने का खसारा 260 अरब है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों की बिजली बंद तो नहीं कर सकते। मुआहदे करके गए बिजली की कंपनियों से महंगे, जिसपे इन्होंने किकबैक्स लिए और आज ये सजाएं काट रहे हैं और हमें गिले कर रहे हैं। वो मुआहदों की वजह से इमरान साहब, हम जो कंज्यूमर से पैसा ले रहे हैं और जो बिजली को पे कर रहे हैं, 6 महीनों में 250 अरब रुपए का खसारा नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। ये तो आपने निकालना कैसे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। मियां साहब नाअहल हो गए सर, वो बीमार भी हो गए, 200 अरब जेल भी रुपए चले गए। अब हमें इमरान खान साहब ने निकालना है इसमें से। मियां साहब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बताएं कैसे निकालना है इसमें से। आप सुने ना, आप खुद ही तो बता रहे हैं कि 200 अरब रुपया हम जो अमीर लोग हैं उनसे कलेक्ट करके बिजली का खसारा पूरा करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। महंगी बिजली के मुआहदे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने किए और हमें बाउंड करके आज हम उस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए बिजली की चोरी रोक रहे हैं, लोगों को FIRs कर रहे हैं, उनको जुर्माने कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो अमीर लोग हैं उन पे बिजली का जो बोझ डाल के इस खसारे को कम कर रहे हैं। बिल भी उनको ठीक है, आएगा, चलो मुझे एक उनको ब्रेक लेने पकड़ा दें। जाएगा, उनके ऊपर मुझे FIR भी एक ब्रेक काटी लेने दें, जाएगी। मुझे एक ब्रेक लेने दें। आज जो बात साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहते थे कि वो लंदन जाके इलाज करवाएं, और उन्होंने कभी भी इलाज से मना नहीं किया। ये पीएमएलएन अब बार बार कह रही है। क्यों कह रही है? हालांकि बार बार पीएमएलएन कुछ और इससे पहले कहती रही, वो मैं आपको बताता हूं वो क्या कहती रही ब्रेक के बाद, और इस पे हम बात करेंगे कि पीएमएलएन अब इन चीजों से जान क्यों छुड़वाना चाह रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। शैला रज़ा साहबा, अभी हम आपके आने से पहले जो बातचीत हो रही थी वो इकोनॉमी पे हो रही थी। खान साहब ने आज दोबारा वो फार्मूला, मुर्गियों वाला, अंडों वाला, बकरियों वाला, बीजों वाला, उन्होंने कहा ये टेस्टेड फार्मूला है, दुनिया इस पे करती है। लेकिन हम फोकस कर रहे थे बिजली की कीमतों पे, गैस की कीमतों पे, हम फोकस कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे। तो उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ फिर वही है कि ये आपके किए हुए मुआहदे हैं, आपका दिया हुआ सर्कुलर डेथ है, और इससे निकलना बहुत मुश्किल है, और ये वही सारा कुछ किया कराया आप लोगों का जो इनके गले पड़ा हुआ है, तो टाइम लगेगा। अच्छा देखें, ये बात हमें, क्योंकि हम सब पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा संजीदगी से ये सारी बातों को देखना पड़ेगा कि जब ये सारे माहदे किए गए थे तो उस वक्त पेट्रोल की और इन सब की कीमतें क्या थीं। अब वक्त आगे बढ़ गया है, हमें देखना होगा कि हमें और क्या करना है। तो ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये इसी तरह बढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे ज़माने में जब गर्दिशी कर्जे बढ़ते थे तो ये कहते थे कि ये करप्शन हो रही है। अब जब इनके ज़माने में बढ़ रहे हैं तो इन्हें लग पता चल रहा है, अभी भी ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इन कंपनियों से निकल आए। तो मैं एक रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो कैसे बैठे हैं? आपने तो कल वाला जो इतना अहम तरीन वो नेशनल एक्शन प्लान का था, उन्होंने पार्लियामानी पार्टी, आप उसका बाइकआउट आप लोगों ने कर दिया, तो कहाँ आपको बिठाएं? वो इनका मूड ही नहीं है बैठने का। हमने तो आपको दावत समझने के बाद एक अपना सिस्टम शुरू किया है, वो अब दे रहे हैं ना जब उनको समझ आ रहा है, वरना उससे पहले तो वो क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। अब हम एक चीज़ की कॉल दे चुके हैं कि हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी है, और उसके बाद जो है एक हमारी कैंपेन है, तो वो चल रही है उनकी बरसी के लिए, क्योंकि
ہم چاہتے ہیں کہ وہ فکر وہ نظریہ ہمیشہ زندہ رہے جس کو لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو چلے تھے. تو یہ ایک 2 دن کا ایک کارواں تھا, یہ آج ختم ہو جائے گا, لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان ہم مستقل پیپلز پارٹی اس پہ فوکس کر رہی ہے کہ جی آپ نیشنل ایکشن, نون لیگ سے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا جائے زیادہ سے زیادہ, اور اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہمیں لگا کہ نہیں, آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہاں نہ آ پانے کی وجہ یا آپ کا بھی اس کو سنجیدہ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھٹو صاحب کی برسی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ 4 تاریخ کے بعد کا کوئی وقت رکھا جائے. نہیں, یہ اس کو شروع کریں. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو مین اسٹریم میں لائیں گے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پروٹیکشن تحویل میں لیا ہوا ہے. تو آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ابھی تک آپ کوئی ہم پہ کرپشن نہیں ثابت کر سکے. آپ پہلے سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کرپٹ ہیں, یہ سارے کے سارے یہ ہیں؟ آپ کے یہاں بھی تو اب اتنا وقت گزر گیا, کے پی میں جو ہے وہ پوری رپورٹ آ رہی ہے کتنے % بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں, کے پی کے بھی سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو مقدمات تو ان پہ بھی ہیں. آپ جو ہیں وہ روزانہ صبح کہیں نہیں میں اچھا تو برا اور ان کے خلاف ایک طوفان شروع کر دیں, وہ زبان استعمال کر دیں, تو آپ کے ساتھ کسی کی بھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی. چلیں, میں اس کے اوپر حکومت کا موقف بعد میں لیتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک اور جو ہے وہ اٹکا ہوا بیچ میں. مائدہ حمید صاحبہ, مریم نواز صاحبہ نے خود ٹویٹر پہ بتایا, شہباز شریف صاحب نے خود بتایا, شہباز شریف صاحب کے علاوہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے خود بتایا, آن ریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب علاج نہیں کروانا چاہتے. وہ کہتے ہیں جی آپ میری بےزتی کرتے ہیں, میں نے علاج کروانا ہی نہیں. میاں صاحب نے علاج کروانے سے منع کر دیا, ہم سارے ان کو منانے کے لیے گئے, ہم بار بار ان کو مناتے رہے, وہ نہیں مانتے تھے. ہم ان کی والدہ کو لے کر گئے, ان کے بھائی گئے, سب نے منایا, لیکن میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے. لیکن آج پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا تھا. یہ عجیب چیز نہیں لگ رہی سننے کو؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ کا میاں صاحب کا وکیل میاں صاحب کے بہاف پہ عدالت کے اندر مقدمہ لڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میاں صاحب کا سارا علاج لندن سے ہوا, سارا ریکارڈ وہاں پہ, میاں صاحب کو سہولت دی جائے. پھر آپ کہتے ہیں میاں صاحب تو لندن سے علاج کروانا ہی نہیں چاہتے. آپ یہ الگ الگ موقف کیسے کر دیتے ہیں؟ یہ الگ الگ موقف نہیں ہے, اس پہ پنجاب حکومت سیاست کرتی رہی ہے. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بار بار کہا کہ میاں صاحب کی ہیلتھ کی کنڈیشن سیریس ہے, وہ تو ویریفائی ہو گئی کورٹ میں جب کورٹ نے ڈیسیجن ہی رپورٹ پہ, ان کی میڈیکل رپورٹ پہ بیل دی. تو یہ بات تو ان کی جھوٹ نکل آئی کہ پنجاب حکومت کی کہ ان کو کچھ نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, کورٹ نے کامنٹ کیا کہ اگر ان کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں یا تیسرے ہسپتال میں شفٹ کیا جا رہا تھا تو ان کا علاج کیوں نہیں کیا جا رہا تھا. تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ علاج کیوں نہیں کیا گیا میاں نواز شریف کا, جب ان کو 4-5 ہسپتالوں میں سیر کراتے رہے اس وقت ان کو کیوں نہیں ان کی ایکچوئل جو ہے اس کی ڈائگنوسس کر کے ان کا علاج کیا گیا. تو اسی لیے میاں صاحب کا ایک میاں صاحب کا صحیح بنتا ہے, ایک ان کا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ ان کو تہذیب میں رویہ رکھا گیا. یہ بات پی ایم ایل این آج غلط کر رہی ہے کہ میاں صاحب نے علاج سے انکار تو کیا تھا نا میاں صاحب نے. یہ ججز کا عمران, یہ ججز کے آنریبل ججز کا خود کامنٹ تھا کہ اتنے ہسپتال پھرانے کے باوجود آپ نے ان کا علاج کیوں نہیں کیا. اس کے بعد جب میاں صاحب واپس جیل میں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں علاج نہیں کراؤں گا, کیونکہ علاج کرانے کا موڈ ہی نہیں تھا پنجاب حکومت کا. دوسری بات پہ بھی جو کورٹ ہے اس میں آنریبل ججز نے کہا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس معالج سے علاج کرائے جس کو وہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو میاں صاحب کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس معالج سے اپنا علاج کرائیں جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کے ہارٹ کا مسئلہ ہے, ان کا اسٹیج 3 کڈنی کا مسئلہ ہے, ان کے میڈیکل ہسٹری میں سٹنٹس پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن میں جو ہے میاں صاحب کسی بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتے. سو ہمارا سٹانس پہلے دن سے یہی تھا کہ میاں صاحب سیریس ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ میاں صاحب کا علاج فوری طور پہ ضروری ہے, جس کو پنجاب حکومت ڈینائی بھی کرتی رہی, اس پہ تانے بھی کستی رہی, اور اس پہ جو ہے پنجاب حکومت کے ترجمان مذاق بھی اڑاتے رہے. وہ آپ اور ان کو ایٹ لیسٹ اس پہ معافی مانگنی چاہیے. آپ علاج کرنا ہی نہیں چاہتے میاں, آپ تو ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ میاں صاحب کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے خدا نخواستہ.
इमरान, ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट ने ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के कहा है। अच्छा इमरान साहब, हैरत की बात है कि जिस बात पे ये खुश हो रहे हैं, चले इनके लीडर रिहा हुए हैं, इनको खुशी का हक है, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, ये इनको इलाज की सहूलतें ऑन रिकॉर्ड है वजीर आजम, वजीर इतलात, पंजाब के वजीर आला दे चुके थे और इन्होंने इलाज नहीं कराया। और ये मेरी बहन कह रही है कि इनको इसलिए जमानत मिली है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट, इनकी मेडिकल रिपोर्ट पे इनको जमानत नहीं मिली, इनके कोई ऐसी बीमारी उन्होंने कहा सीरियस नहीं है। इन्होंने कहा मियां साहब अगर आप मुझे बोलने तो देना, आप तसल्ली से बात करती हैं, दूसरे को बोलने नहीं देती। अब हमको दिखा दे उस रिपोर्ट। जरा मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं ना। एक मिनट, आपके वकील ने जमानत ली है, मुझे बात करने दें। दबाव में है और ज़हनी दबाव ऐसे इमरान साहब मुझे बात करने दें जी। नहीं, इमरान साहब मुझे बात करने दें। इन्होंने ये जिसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट की बेस पे बेल मिली है। इमरान साहब ये बड़ी ज्यादती है, ये अपनी बारी बोलती है, फिर मेरी बारी भी आप बात करें, फिर मैं भी इनको बात नहीं करने दूंगा। बात करें जी, आप बात आप गलत देखें, इन्होंने इनकी, अब मेरी मर्जी है ना, आप मुझे बाद में डिफाई कर देना। अच्छा, इन्होंने मेडिकल की जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप सुबह बोल तो लूं ना, मेरी बात करना तो मेरा हक है ना। मैं आपसे कह रही हूं इमरान साहब, इन्होंने कोर्ट में ये प्ली ली नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी इनको है। उसमें मेडिकल रिपोर्ट का जो तस्करा है वो निकाल के दिखा दे। ये एक बात आप 6 दफा करेंगी तो अच्छी हो जाएगी। मैं तो पूछ तो नहीं ना क्या क्या रहे हैं। 6 दफा एक ही बात आप कर रही हैं मैडम जी, बोलिए। अच्छा जी, इमरान साहब, इन्होंने कोई प्ली नहीं ली जी, आप ही सच बोल सकते हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी है जी। इमरान साहब, इन्होंने प्ली ये ली है, इन्होंने अदालत से रहम की अपील, बाकी साहब बात करें। इन्होंने अदालत से रहम की अपील की है कि मियां साहब जेल में शदीद दबाव, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इसलिए उनको बाहर लाया जाए। 8 हफ्तों की इन्होंने डिमांड की थी, 6 हफ्तों की मानी है, कोई फर्क नहीं है। यही इलाज हम इनको पूरे पाकिस्तान में ऑफर कर रहे थे। जहां आपकी मर्जी है, जिस डॉक्टर को बाहर से बुलाना है बुला लें, जो मशीन मंगवानी है मंगवा लें, जो इक्विपमेंट मंगवाना है मंगवा लें। ये बल्कि अच्छा हो गया ये बाहर इलाज करा के दोबारा 6 हफ्तों में वापस जाएं, ताकि इनके ये बहाने, ये जो सियासत कर रहे थे मियां साहब की सेहत पे, वो ना करें। बाकी हालात वैसे ही हैं, वो सजा याफ्ता हैं, उनकी ना सजा पे फर्क पड़ा है ना किसी और बात पे फर्क पड़ा है। ये वावेला मचाना कि जी इनको इलाज नहीं करने दे रहे थे, ये तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज वजीर आजम की और वजीर आला का बयान मौजूद है, उनके तर्जुमानों के बयान मौजूद हैं। इसके अलावा मरियम साहब ने जो आज कहा कि मियां साहब को इलाज करने नहीं दिया गया, आपने खुद हवाला दिया उनके ट्वीट्स का कि उनको बिलावल साहब मनवाने गए, उनको वालदा मनाने गई, उनको बेटी मनाने गई, वो इलाज करना ही नहीं चाहते थे, वरना किसी तरह इलाज में कोई मसला नहीं था। रही जो बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब जो अपना लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो उनका सियासी हक है, वो जरूर करें, लेकिन जो बयानिया वो लेके चल रहे हैं वो थोड़ा सा हमें उस पर एतराज है। अगर ये किसी मौके पे, किसी अवामी हक पे, किसी अवामी इशू पे निकालते तो शायद अच्छा होता। बिलावल साहब क्लीन आदमी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनको ये जो करप्शन का बयानिया है इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी उनको पसंद करता हूँ। नवाज शरीफ नायल होने के बाद बड़ी स्पेस है, लेकिन ब्रेक के बाद सर, ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी शैलरदा साहबा, ये जो ट्रेन के अंदर आपका बयानिया चल रहा है उसको तनकीद का निशाना हुकूमत आज नहीं कल भी बना रही थी। वो कहते हैं कि जी ये अब्बू बचाओ तहरीक है, इसका पाकिस्तान से अवाम से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अवाम का कोई इसके अंदर मफाद नहीं है। और आप प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानिया की बात करते हैं, आज उन्होंने गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में साफ कहा है कि ये नए पाकिस्तान में किसी कलदम तंजीम की या दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने डिसओन किया है तमाम ऐसी तंजीमों को। अच्छा, सबसे पहले बात तो यह है कि जिस मिनिस्टर साहब ने अब्बू बचाओ तहरीक की बात की, उनको असल में अपनी मिनिस्ट्री बचानी है, तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से उनका नाम फयाज हसन चौहान के बाद आ रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये पहली बार नहीं होगा। जब वो बहुत छोटे थे उस वक्त भी उनके वालिद 11.5 साल जेल में रहे हैं,
ان کی والدہ ان کی نانی جیل میں رہی ہیں, انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے ماموں کی میت دیکھی ہے. تو یہ ان کے لیے نئی نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کہ والد صاحب پر ایسے ریفرنسز تھے کہ ان پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی, اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب تجزیہ نگار بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی بات نہیں مان رہے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب پہ جو کیسز ختم ہو گئے ہیں وہ بھی کھولے جائیں. البتہ ریاست نے جو ہے اپنی کمیونیکیشن نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ بہتر کر لی ہے, کھول لی ہے. تو یہ ساری چیزیں قابل فکر ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مقدمات تو نیب میں ہیں, ان کو تو ہم فیس کر رہے ہیں. ہم نے نیب پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے اپنے کسی بھی اریسٹ آدمی کو چھڑانے کے لیے جیل پہ حملہ نہیں کیا. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ 1 جولائی تک 144% گیس مہنگی ہو جائے گی. اس کے باوجود سندھ میں گیس نہیں آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اور بجلی کی قیمت ایک سال میں 4.50 روپے تک اور اضافہ کرایا جائے گا. اس کے علاوہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے. میں اسٹیٹ بینک کا بیان پڑھوں تو حکومت نے 8 ماہ میں 2 ارب 75 کروڑ قرض لیا ہے, اور غیر ملکی قرض سعودیہ کے 3 ارب اور UAE کے 1 ارب ڈالر بھی شامل ہیں. اور اس کے باوجود کہ روپے کی قیمت اور گرنے جا رہی ہے, ڈالر کی اور 3 بجٹ آ چکے, آپ کچھ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. عوام کو تو آپ نے پیس دیا. آپ اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ میں کسی بھی قسم کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس لگانے کو جگہ ٹیکس کہتا ہوں. تو اس وقت تو سب سے بڑے جگے آپ بن گئے. آپ نے ہر وہ وعدہ جو کیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے. تو ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام پہ جو اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں اس پہ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں. اور رہی بات نیب کی تو یہ مقدمے یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. ان شکایات کو, ان سفارشات کو آپ لوگ سنجیدہ کیوں نہیں لیتے صداقت عباسی صاحب؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, سب کہہ رہے ہیں. آپ باہر نکل کے لوگوں سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں. عمران صاحب بالکل لوگ جو مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو قرضے بڑھ رہے ہیں شکایت وہ بھی ٹھیک ہے, جو بجلی مہنگی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو گیس مہنگی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ نواز شریف مجھے آپ بتائیں عمران, ہم کیا کریں؟ نہیں سنیں نا, ہمیں جو ایک اکانومی, ایک معیشت, ایک کاروبار ملا ہے, اس میں بتا رہا ہوں کہ 4,000 ارب کے آمدنی ہے اور 9,000 ارب کے خرچے ہیں. اس کاروبار کو سیدھا کرنے کے لیے آمدنی بڑھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو لوگ امیر ہیں ان سے پیسے لیے جائیں, اور غریبوں کو صحت کارڈ دیے جائیں, ان کو بینیفٹ انکم سپورٹ سکیم میں پیسے دیے جائیں, ان کو بیت المال. عمران سن تو ٹیکسز کا بہتر نظام لے کر آئیں. جی آپ پرانے ٹیکس کے نظام کے اندر لوگوں کو بکرا بنا رہے ہیں سر. آپ نیا نظام لانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, اس پہ کہاں تک کام کیا؟ کوئی بریفنگ ہمیں اس پہ نہیں دینا. آپ عمران صاحب دیکھیں, ٹیکسز کا نیا نظام کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم نے سب کو دوبارہ آہستہ آہستہ ریشنلائز کریں گے. ٹیکسز یہ ابھی آپ دو باتیں کر رہے ہیں نا. ایک آپ کہتے ہیں گاڑیوں پہ ٹیکس نہ لگائیں, دوسرا آپ کہتے ہیں خسارے کم کریں. تو خسارے کیسے کم کر سکتے ہیں؟ خسارہ کم کرنے کے لیے معیشت کا بنیادی اصول ہے کہ عمران ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. ان کو کہیں یہ اپنی باری پہ بولیں, ان کو سمجھائیں کہ اپنی باری پہ مہذب گفتگو اپنی باری پہ ہوتی ہے, ورنہ چیخ نہ چلانا ہوتا ہے. عمران صاحب سر 2 خواتین ہیں, میں آپ ان کو کیسے روکوں؟ بڑی مہربانی, بہت شکریہ مجھے بات کرنے دیں. عمران صاحب معیشت کے چیمپئن, معیشت کے چیمپئن, ریلوے اربوں کے خسارے میں, PIA اربوں کے خسارے میں, وابڈا اربوں کے خسارے میں, گیس اربوں کے خسارے میں. آپ کسی ادارے کو, سٹیل مل اربوں کے خسارے میں. جب یہ ادارے خسارے میں ہمارے پاس آئیں گے تو ان کی وہ پیمنٹس کرنی ہے, ان کی تنخواہیں دینی ہے. یہ تو انہوں نے خالی جو پچھلی 2 حکومتوں نے قرضے لیے 1800 ارب روپیہ ہر سال ان کے قرضوں کی قسطیں جاتی ہیں. ہم ان کو کیسے ان کو ہم معاف کر سکتے ہیں قوم اور ہم؟ تو یہ سارا مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا. مجھے آپ کو ٹائم لگے گا, لیکن کتنا لگے گا وہ ٹائم تو اب آپ کے پرائم منسٹر ہمیں دینا کہ جناب اتنے عرصے کے بعد یہ چیزیں واپس نیچے جانا شروع ہو جائیں گی. میں بریک لے لوں. بریک کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ PMLN کے یا ان لوگوں کے جن کے برے تعلقات تھے
وہ تعلقات واپس اچھے شروع ہو گئے ہیں, کوئی روابط شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اب اس کی شدید آ رہی ہے. جبکہ عمران خان صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے یا ان کی جو حکومت ہے, خاص طور پہ پنجاب حکومت ہے, یہاں سے خاصی مایوسی ہوئی ہے مقتدر حلقوں کو. اس طرح کی خبریں اب باقاعدہ چھاپی جا رہی ہیں. پہلے چمگوئیاں ہو رہی تھیں, اب باقاعدہ اس پہ آرٹیکلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. مائزہ, آپ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واپس بہتر ہونے کے حوالے سے اب خبریں کھل کے بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے, کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں لوگ کہہ رہے تھے, لیکن اب معاملہ یہ شہباز شریف صاحب کی محنت ہے ساری کی ساری, یا اس حکومت کی کارکردگی کا بھی اس میں حصہ ہے؟ شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ عمران کون سیریس لیتا ہے؟ شیخ رشید صاحب تو لوگوں کو تھریٹ بھی کر دیتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں, لائیو تھریٹ دے دیتے ہیں, تو ان کو کیا, ان کی سٹیٹمنٹس کی کیا ریلائبلٹی ہے؟ وہ لیکن آپ کے تعلقات کے اوپر تو کوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی کوئی بات نہیں ہے, بات سیدھی سی ہے جی. میاں صاحب کی جو ہیلتھ ہے وہ سیریس تھی, ان کو ریلیف دیا گیا ہے ان کی میڈیکل رپورٹ پہ. سادی سی بات ہے, اس میں نہ کوئی تعلقات کی بات ہے, نہ کوئی برے تعلقات کی بات ہے, نہ اچھے تعلقات کی بات ہے. بات یہی ہے کہ جو ہے میرٹ پہ ایک کیس ڈیسائیڈ کیا ہے, اور وہ جو ہے سپریم کورٹ نے ایک لاجیکل طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا ہے. اس میں کوئی تعلقات کا ٹھیک ہے. چلیں اب یہی میں رکیں, ذرا میں شہلردہ صاحبہ سے دوسری بات آپ نے کی, ایک منٹ, دوسری بات آپ نے کی جو پنجاب کی کارکردگی ہے, ہاں وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے. اگر آپ چیف منسٹر پنجاب, فارمر چیف منسٹر شہباز شریف کی کارکردگی دیکھیں, اور جو نیب کے ان نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے وہ سارے جو ہیں یہ آپ کی بات بنائے تھے, یہ باعث ہوگی, لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں. شہلردہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ شریف خاندان کو ریلیف مل جاتا ہے, اور وہ ملا بھی ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملا ہے, تو کیا ان کو پھر ریلیف مل رہا ہے جو آپ کو کبھی نہیں ملتا؟ یہ این آر او طرز کی کوئی ریلیف ہے؟ اچھا میں ایک بات پہلے یہ بتا دوں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا جس کی عمران صاحب بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے, 29 ارب روپے ترقیاتی سکیمز کے ان کے لوگوں کو جاری ہو چکے ہیں. تو کوئی ایک بات پہ تو قائم رہتے. اب اس پہ ہم آپ کا شو کریں گے, آپ میرے سوال کا جواب دیکھیے. ہاں, اب میں یہ اسی سے ریلیٹڈ اس کو ریلیٹ کروں گی میں. تو اب جہاں تک بات ہے, تو میرے سامنے رات کا جو پروگرام ہے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ, اس میں نجم سیٹھی صاحب کا بڑا ہی میرے پاس وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹ تجزیہ ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے اپنی کمیونیکیشن بحال کر لی ہے نواز شریف صاحب سے اور شہباز سے. نیکسٹ ویک پہ دونوں ٹاپک کریں گے. تو بازی صاحب, میں انتہائی معذرت آپ کا اس پہ ٹیک لینا تھا. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.